اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ معزز سامعین، ارباب علم و بصیرت، اللہ کے فضل و کرم سے آج درس قرآن کی کلاس میں ہم رکوع نمبر 19 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا مدد طلب کرو، بالصبر صبر سے، والصلاۃ اور صلاۃ نماز سے۔ اللہ کی مدد حاصل ہوگی دو چیزوں پر، صبر اور اس کے بعد نماز۔ شکر کا پہلے تذکرہ ہو چکا، وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو اور کفر مت کرو۔ رکوع نمبر 18 میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ رکوع نمبر 19 میں شکر کے بعد اگر کسی عبادت کا، کسی مقام کا، کسی مرتبے کا اور کسی نیکی کا اگر ذکر ہو رہا ہے تو وہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ صبر۔ سب سے پہلے صبر۔ ہم صبر کو ڈیفائن کریں تو صبر کے بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ صبر حرام اور گناہ کے کاموں میں لذت اللہ نے رکھی ہے۔ حرام اور گناہ کے کاموں سے رک جانا بھی صبر ہے، اور نیکی کو اختیار کر لینا، اور نیکی کو اختیار کرنے کے بعد اس پر آنے والی جو مصیبتیں ہوں گی یا آزمائش ہوں گی یا ابتلا ہوگی، یا اس نیکی کو کرنے کے لیے جن تکلیفوں سے گزرنا ہوگا، اس پر بھی صبر ہے۔ اور تیسری چیز جو صبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی عیب کشی کی جاتی ہے، کردار کشی کی جاتی ہے، ترک معصیت اور ترغیب نیکی، ان دونوں چیزوں پر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر چلنے کے لیے جن دشواریوں اور مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے، وہ چیز ان پر خاموش رہ جانا اور اللہ کی رضا کے لیے خاموش رہنا اور اکتفا کرنا، یہ چیز صبر کہلاتی ہے۔ صبر بذات خود بہت بڑی نیکی ہے۔ صبر کا بنیادی طور پر اگر اس کا سمجھا جائے مفہوم، تو صبر یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور اللہ کی آزمائش سمجھ کر اس پر اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا اور خاموش ہو جانا صبر کہلاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات بعض اوقات نعمتیں عطا کر کے انسان کی پرکھ کرتے ہیں، اور بعض اوقات نعمتیں چھین کر انسان کی پرکھ کرتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں صبر لازم اور ملزوم ہے۔ تیسری چیز، آپ کے پاس گناہ کا ماحول ہو، آپ گناہ کرنے پر دسترت رکھتے ہو اور اس کے باوجود آپ گناہ کی طرف نہیں جاتے، اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ رک جاتے ہیں، تو یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسری چیز، آپ گناہ پر دسترت رکھتے ہیں، آپ وہ اسباب اور وسائل رکھتے ہیں گناہ پر، لیکن اس کے باوجود گناہ پر جانے کی بجائے آپ نیکی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں، نیکی کا رخ اختیار کر لیتے ہیں، اس پر دوہرا اجر ہے۔ تیسری چیز، دونوں چیزیں آپ ان پر چلتے ہیں، اور اس کے بعد جو اسباب ہیں، حالات اور واقعات ہیں اور معاشرہ ہے، وہ آپ کو تند و تیز طنز کا نشانہ بناتا ہے، آپ کو اذیت اور تکلیفیں دیتا ہے، تو اس پر بھی اللہ کی رضا کے لیے آپ خاموشی اختیار کر سکتے ہیں، تو اس پر بھی دوہرا اجر ہے۔ اب اس آیت کا یہاں پر
या अय्युहल्लज़ीन आमनु इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। यहां से इस आयत से रुकू नंबर 19 से जो मुखातिब है, ये मुखातिब है उम्मत मुस्लिमा, हजरत मोहम्मद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अगर अरबाबिल मुबसिरत आप थोड़ा सा पीछे चलें, आप पुराने लेक्चर्स पे गौर व फिक्र करें, तो यही आयत वस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, ये आयत यहूद को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने मुखातिब करके उनको कह चुके हैं। अब यहां पर मुसलमानों को सब्र की तलकीन इसलिए की जा रही है, अवाइल इस्लाम था, मुसलमान माइग्रेट होके मदीना तशरीफ ला रहे थे। अब जब माइग्रेशन होगी, एक कुफ्र को छोड़कर आप इस्लाम की हालत में आ रहे हैं, तो बीवी बच्चों को भी छोड़ना पड़ेगा, हिजरत बड़ी दुश्वार है, रिश्तेदारियां भी टूटेंगी, जुल्म के पहाड़ भी होंगे और कुफार के मजालिम भी होंगे। तो उस पर अल्लाह ने क्या कहा, इस्ताइनो, मदद तलब करो, बिस्सब्र, सब्र के साथ, वस्सलाह, और नमाज के साथ। यानी नमाज वो इबादत है, सलात वो इबादत है जिसके अंदर आप तकबीर से शुरू करते हैं और अत्तहियात के सलाम तक आप चले जाएं, टोटल की टोटल अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के रूबरू जब आप अल्लाह को मसजूद मान लेते हैं, तो आप समझ लें कि उस वक्त आप टोटली अल्लाह के हुजूर कंसीड कर चुके होते हैं, आप अल्लाह के हुजूर सरेंडर कर चुके होते हैं। उस वक्त अल्लाह के और उस इंसान के माबैन और तीसरा कुछ नहीं होता। अगर वो नमाज कामिल ईमान, कामिल यकीन, खशियत वाली और खुशू व खुजू वाली नमाज होगी तो। इसी तरीके से इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, असातिज़ा से सुना, माँ बाप से सुना, बुजुर्गों से सुना, अकाबिरीन से सुना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमने अक्सर सुने कि सब्र का फल मीठा होता है। एक चीज अब यहां पर थोड़ा सा एक बुनियादी नुक्ता है, वो मैं आपको क्लियर करता जाऊं। सूरह क़ाफ की आयत है, व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाते हैं हम इंसान की शहरग से भी ज्यादा उसके करीब हैं। जब अल्लाह इंसान की शहरग से भी ज्यादा करीब है, मैं पहले भी आपसे बता चुका हूं कि यहां पर व नहनु से मुराद सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात नहीं है, क्योंकि अल्लाह वाहिद है। अल्लाह ने अपना तारुफ वाहिद से कराया है, कुल हुवल्लाहु अहद। इसी रुकू में भी आखिर में भी हम पढ़ेंगे व इलाहुकुम इलाहु वाहिद। अल्लाह के लिए हर जगह पर लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ, अहद और वाहिद। अल्लाह के लिए वाहिद का सीगा इस्तेमाल हुआ, जमा का सीगा इस्तेमाल नहीं हुआ। यहां पर वह नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, इसकी तफसीर जब आएगी वो बाद में मैं आपसे बयान करूंगा। लेकिन अल्लाह की मशीयत जो है वो इसमें शामिल है, नहनु में। अल्लाह की मशीयत शामिल है वो नहनु में। और एक बात याद रखिएगा, जब अल्लाह इंसान के इतना करीब है तो फिर अब यहां पर अल्लाह कह रहे हैं जान लो इन्नल्लाह, नो देयर इज नो एनी डाउट, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। इस चीज में कोई दो राय नहीं है, कोई सेकंड चांस नहीं है, कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। देयर इज अ डिटर्मिनेंट एंड डेड शो दैट अल्लाह इज विद अस। अल्लाह उन लोगों के साथ है जो सब्र करते हैं। अब वो सब्र वाले क्या हैं? अब अल्लाह की जो माइयत है, अल्लाह की जो ताईद है, अल्लाह की जो मदद है, अल्लाह की जो नुसरत है, अल्लाह की जो खशियत है, अल्लाह की रजा जो है, यहां पर मा में मुराद वही है। अल्लाह तो हर किसी के साथ है ही है, लेकिन माइयत जो है अल्लाह की, मास साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो उसमें क्या होगा? अल्लाह की ताईद होगी, अल्लाह की मदद होगी, अल्लाह की नुसरत होगी। आपके इरादे, आपकी खुशू व खुजू, आपका कौल व फेर अल्लाह वाला हो जाएगा और अल्लाह की मर्जी वाला हो जाएगा। मा से मुराद यहां पर यह है। अब आगे फलसफा आ रहा है। शरई तौर पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी डिबेट है, बहुत बड़ी बहस है। मैं इस वक्त इसको सिर्फ कंक्लूड करूंगा तर्जुमा और तफसीर के हवाले से। इसका अगर अलग टॉपिक आया
تو اس پر میں ایک الگ لیکچر دوں گا، لیکن اگر اس کی میں ڈیٹیل میں چلا گیا تو بات آگے نکل جائے گی. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. وَلَا تَقُولُوا اور مت کہو لِمَنْ يُقْتَلُ جو مارے جائیں، جو قتل کیے جائیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اموات انہیں مردہ مت کہو. ارباب علم و بصیرت، اب یہاں پر سمجھنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے، اللہ کے راستے میں مارے جانے والے لوگ ہیں کون؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ہاؤ ول وی ڈیفائن دیٹ کہ اللہ کے راستے میں مارے جانے والے لوگ کون ہیں؟ ہر بندے نے 1.5 انچ کی مسجد بنا رکھی ہے، ہر فرقہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں صحیح ہوں، میں ہدایت پر ہوں، میں جنت پر ہوں، جنت تو میں وارث ہوں، میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں، میرا فرقہ جنت کا ٹھیکیدار ہے، لہٰذا میں جو کر رہا ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. یہ چیز تو ہر بندہ کہہ رہا ہے. اور پھر اب اس کے ماننے والے، اس فرقے کے، اس فقہ کے، اس کے ماننے والے اگر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اگر کسی کو ماریں گے یا کفر کے فتوے بانٹیں گے تو اکارڈنگ ٹو دیم وہ تو صحیح ہے. Who will define that؟ کہ اللہ کے راستے میں مارے جانے والے کون ہیں؟ یہ چیز آپ، میں یا کوئی بندہ اٹھ کے، کوئی مولوی، کوئی پیر فقیر وہ ڈیفائن نہیں کر سکتا کہ اللہ کے راستے میں مارے جانے والے کون ہیں. اللہ کے راستے میں چلنے والے کون ہیں، سب سے پہلے اس کے لیے ڈیفائن ہی ہوگا کہ اللہ والے ہیں کون اور اللہ کا راستہ ہے کون. اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ یہ ہے جو ہم نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. قرآن کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور صراط مستقیم دے. کون سا صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا یا وہ گمراہی میں چلے گئے. اب کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ وہ ہے جو مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عرب کے چاند محمد رسول اللہ نے بتایا، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان پر اپنی زندگیاں گزار کر دکھا دی، اصحاب اہل بیت آل رسول نے عملی نمونے پیش کر دیے. یہ اللہ کا راستہ ہے. اس کے علاوہ اگر مگر چون چراں لیکن ویکن، یہ سب ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، ہیئر دیر، یہ وائی وین وٹ، یہ سب راستے جو ہیں یہ بدعت کے راستے ہیں، خراب راستے ہیں. ہر انسان نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، ہر مکتبہ فکر نے اپنے اپنے بڑے مضبوط دلائل رکھے ہوئے ہیں. کسی نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا، آپ، میرا آپ سے سوال ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل حدیث تھے؟ کیا مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، کیا وہ دیوبندی تھے؟ کیا وہ بریلوی تھے؟ کیا وہ اہل حدیث تھے؟ کیا وہ حیاتی تھے؟ کیا وہ مماتی تھے؟ کیا وہ ان مسالک اور ان فرقوں میں بٹے ہوئے تھے؟ آج کوئی ایک فرقہ آپ مجھے بتا دیں جو یہ کہتا ہو کہ میں صحیح ہوں اور باقی بھی ٹھیک ہیں. سارے کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، سارے کہتے ہیں جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں. تو اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ فی سبیل اللہ اموات، وہ راستہ جس پر چل کر آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اور وہ واحد راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے زندگی گزاری. اگر
میرے مدنی کریم محمد رسول اللہ کی گھریلو زندگی دیکھنی ہے تو اہل بیت کو پڑھ لیں، آل رسول کو دیکھ لیں. اگر معاشی اور معاشرتی زندگی کو دیکھنا ہے تو صحابہ کھلی کتاب کی طرح آپ کے سامنے موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ لیفٹ رائٹ جاتے ہیں تو وہ راستہ غلط راستہ ہے، وہ ہدایت کا نہیں، وہ گمراہی کا راستہ ہے. یہ چیز اعلانیہ میں کہہ رہا ہوں. اگر اس چیز پر کوئی بندہ مجھ سے اتفاق نہیں کرتا تو میں اس کے ساتھ علم کے معاملے میں کسی کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرتا. ہاں اس معاملے میں کہ اللہ کا راستہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ ہے، صحابہ والا راستہ ہے، اہل بیت اور آل رسول والا راستہ ہے. آج ہر مولوی نے جو 1.5 انچ کی مسجد بنا کے اپنا راستہ نکالا ہوا ہے اور اصل دین سے پھر گئے ہیں. اصل جو فلسفہ تھا اللہ کو منانے والا، رسول اللہ کی تعلیمات کو اوبے کرنے والا، اس سے اگر کوئی آپ کو گھما پھرا کر لے کے جا رہا ہے تو وہ گمراہی کا راستہ ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور آپ کو ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. ارباب علم و بصیرت، یہاں پر جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی ہے، یہاں پر جو ڈیبیٹ ہے یہ ایک بڑی لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہے، لیکن میں اپنے آپ کو ترجمہ اور تفسیر تک رکھوں گا آپ کی کلاسز کے مطابق. یہاں پر دوسری زندگی انسان کی اللہ رب العزت کی ذات نے 3 چیزوں پر منقسم کی ہے. انسان کا دنیا میں پیدا ہونا، پیدا ہونے کے بعد یہ دنیاوی زندگی، اس کے بعد موت، اور موت کے بعد کی برزخی زندگی قیامت تک، اور قیامت کے بعد جب میزان عدل قائم ہوگا اس کے بعد کی زندگی. یہ 3 حصوں میں منقسم ہے یہ زندگی. انسان مر گیا، مرنے کے بعد کی جو برزخی زندگی ہے یہ یہاں پر وہ مراد ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون، اللہ کے راستے میں اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے لیے اور ان کی اطاعت کے لیے مارے جانے والے جو ہیں وہ برزخی زندگی میں زندہ ہیں. اللہ کی طرف سے ان کو رزق بھی مہیا کیا جاتا ہے، اور ہم انسانوں کو کیوں ہم دنیاوی زندگی میں ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اب یہاں پر معزز سامعین، اب یہاں پر ایمان والوں کی پرکھ اللہ نے شروع کر دی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ رب العزت کی ذات آپ کو تکلیف دے کر یا آپ کو تمام تکالیف سے مبرہ کر کے، اللہ کی شان میں نہ کمی ہے نہ بڑھوتری ہے. ہاں پرکھ ہماری ہے. اگر موت کا ڈر نہ ہوتا، اگر ڈے آف ججمنٹ کا ڈر نہ ہوتا، اگر یوم الحساب کا ڈر نہ ہوتا، اگر مالک یوم الدین کا ڈر نہ ہوتا تو ارباب علم و بصیرت ہم میں سے کس نے نیک اعمال کرنے تھے؟ مدنی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. Why? The reason is that کافر کے لیے کوئی ریسٹرکشنز ہی نہیں ہے. میں اس بات کی آگے تائید کروں گا. سر مبین پچھلے دنوں ایک ہندو تھا، آئی تھنک رمیش کمار یا اس طرح کا کوئی نام ہوگا، اس نے مجھے یوٹیوب پر کمنٹ کیے. اس نے کہا کہ آپ کے مذہب جو ہے وہ خونی مذہب ہے. تو میں نے اسے پوچھا کہ بھائی خونی مذہب کیسے ہیں؟ یہ یوٹیوب پہ موجود ہے. اس نے کہا آپ کے مسلمان نا ہر بندہ اٹھ کے نا کافروں کو قتل کرتے ہیں، مار دیتے ہیں، تو اس لیے آپ کا مذہب خونی مذہب ہے. کیا آپ مجھے یہ بتائیں، میں آپ کے لیکچر ہندو ہو کے میں سنتا ہوں، کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے مذہب میں یہ چیز جائز ہے؟ میں نے اس کو بتایا جو میرے نبی کی تعلیمات ہے. میرے نبی کی تعلیمات یہ ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک مسلمان کا قتل، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو کہتے ہیں یہ جو لوگ کرتے ہیں. میں نے کہا بات سنیں، اگر بھیڑوں کے گلے میں ایک بھیڑیا بھیڑ کے روپ میں شامل ہو جائے
تو کیا آپ بھیڑوں کو قصوروار سمجھیں گے؟ اب اسی طریقے سے ہندو دھرم میں بھی جو تعصب پسند ہوگا تو کیا سارے ہندوؤں کو میں برا کہنا شروع کر دوں؟ میں نے کہا آپ کے ہندوؤں کے، میں نے کہا ہندو مت کو میں نے پڑھا ہے، آپ کے کسی ایک بھگوان کی آپ مجھے تعلیمات دے دیں جو تعصب پسندی سکھاتی ہے؟ کہتا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر ہندوستان میں مسلمانوں پہ مظالم کیوں کر رہے ہیں ہندو؟ تو ان جو چند لوگ ہیں تو ان کی بنیاد پر میں سارے ہندوؤں کو برا کہنا شروع کر دوں، ایون دیٹ کہ جو آپ کے بھگوان ہیں ان کی تعلیمات کو بھی میں برا بھلا کہنا شروع کر دوں؟ تو کہتا ہے کیا آپ کے مذہب میں یہ چیز نہیں ہے؟ یہ خون خرابہ، قتل و غارت آپ کا مذہب نہیں کہتا؟ میں نے کہا پورے اسلام کی تعلیمات اور چاروں فقہا کی تعلیمات اٹھا لو، ان سے بڑی صحابہ کی تعلیمات اٹھا لو، ان سے بڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اٹھا لو، اور میں نے کہا ہماری جو کتاب ہے قرآن اس کو اٹھا لو، کسی ایک جگہ پر مجھے دکھا دو کہ میرا مذہب اس تعلیمات کی وہ دیتے ہیں۔ وڈ یو بلیو کہ وہ لڑکا حیران ہو کے اس نے مجھے کہا کہ سر آئی ایم ریئلی شاکڈ، آپ سے یہ جواب ملنے کے بعد میں ریئلی شاکڈ ہوں، ورنہ میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ مسلمان ایک خونی مذہب ہے۔ میں آج سامعین سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی سوال کرتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں جو کل مسلمانوں نے ظلم توڑا ہے، کیا ان کو آپ مسلمان کہیں گے؟ مستونگ میں جو بم دھماکہ ہوا ہے، 50-60 لوگ، وہ کیا کسی کا بگاڑے تھے؟ وہ کون سے فرقے کو ریپریزنٹ کر رہے تھے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقیدت میں نکلے تھے، صحیح تھے غلط تھے، وہ شرعی بحث ایک الگ ہے، وہ فقہی بحث ایک الگ ہے۔ کون سا مذہب اجازت دیتے ہیں؟ آپ کو یاد ہے جنا والا واقعہ، اس پر بھی میں نے یہی باتیں کی تھی۔ آج مسلمان کا گلا کاٹ رہے ہیں، اور وہ کیا کہتا ہوگا کہ فی سبیل اللہ اموات، وہ بھی کہے گا کہ میں شہید ہوں، وہ بھی کہے گا بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اس چیز کو ڈیفائن کریں کہ اللہ کا راستہ ہے کیا۔ اب وہاں پر اختلاف کہاں پہ شروع ہوا ہے؟ اختلاف وہاں پر شروع ہوا ہے جب نام نہاد دین سے دور سوشل میڈیا پر بیٹھ کے لوگوں نے، ہر بندہ مفکر بن چکا ہے، ہر بندہ محدث بن چکا ہے، ہر بندہ مفسر بن چکا ہے، اور ہر بندہ اسکالر، اسلامک اسکالر، جس نے کبھی عربی لغت نہیں دیکھی وہ بھی کہتا ہے میں اسلامک اسکالر ہوں، جس نے کبھی مدرسے کا ماحول نہیں دیکھا وہ کہتا ہے میں اسلامک اسکالر ہوں، جس کو عربی عبارت نہیں پڑھنی آتی، قرآن کی تشریح یا تفسیر، قرآن کی تفسیر سیاق و سباق سے کیسے اخذ کرنی ہے، وہ کہتا ہے میں بھی مفسر بنا بیٹھا ہوں۔ جب دین اس طرح کے لوگوں میں آ جائے گا، سوری ٹو سے، اس میں سب سے بڑا قصور ہمارے معاشرے کا بھی ہے۔ کیوں؟ ہمارے معاشرے نے ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، ہمارے معاشرے نے ان سے دین سیکھنا شروع کر دی ہے۔ ایک گویہ، ایک اسکالر اٹھ کر دین سکھانا شروع کر دے اور ایک عالم دین سے آپ سوال نہ کریں، وہ بات ہو گئی نا۔ اگر آپ دین لومڑیوں سے سیکھنا شروع کر دیں گے، لومڑیوں کے نزدیک تو ساری مرغیاں حلال ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ آپ بلی سے دین سیکھنا شروع کر دیں گے تو بلی کے لیے تو سارے چوہے حلال ہو گئے۔ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہر بندہ اٹھا جس نے 4 کتابیں پڑھی، وہ اٹھ کے کہنے لگ گیا جی میں مفسر ہوں، مجھ سے زیادہ دین کوئی نہیں جانتا، دین کے وہ پچھلے دنوں ایک بہت بڑے اسکالر ہیں ساحل ادیم، لاکھوں میں ان کے فالوورز ہوں گے، وہ اس دن کہنے لگ گیا اگر جنت ماں کے قدموں کے نیچے، الجنت تحت اقدام الامہات، تو ابو لہب کی بیوی کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے، کافروں کی ماں کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے۔ اور بدبخت انسان، میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کہہ دیا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اولا ماں کافر ہو جو بھی ہو، وہ اس کا قول و فعل اللہ اور اس کے ماں بہن ہے، لیکن ایز اے ماں اولاد کی جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب وہ بھی کہتے ہیں میں دین کا اسکالر ہوں، مجھ سے زیادہ قرآن کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن صرف مولویوں کی میراث ہے، لیکن اب وہ مولوی یہ جس نے اس کا برین واش کر کے اس
جلوس کے اندر بھیجے اور اس نے جا کے وہاں پہ بم دھماکہ کیے، وہ بھی تو جنت کا اور 72 حوروں کا ٹھیکیدار بن کر گیا ہوگا نا، کہ یہاں میں آنکھیں بند کروں گا، آگے میرے لیے پھولوں کے ہار لے کے فرشتے کھڑے ہوں گے اور 72 حوریں جو ہیں وہ میرے ویلکم کے لیے کھڑی ہوں گی، ادھر میں 60 بندے مار کے جا رہا ہوں، ادھر 72 حوریں مجھے ویلکم کریں گی۔ یہ برین واشنگ اس کی کس نے کی ہے؟ یہ بھی قصوروار مولوی ہے۔ اور جو دین کو آپ سمجھ نہیں سکتے، ویسے ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت جلد ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کیا یہ سبجیکٹ میرے بچے کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، میرے بچے کا برائٹ فیوچر کس چیز کے اندر ہے۔ آپ لوگ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا چام کس چیز میں، ہم کس عہدوں پر، وہاں صحیح اور غلط آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ دین کے معاملات میں مولوی پروفیشن کریٹ کرنے کے بعد آج مولوی کو گالی بھی آپ لوگ دیتے ہو، تو آپ کو مولوی کو گالی دینے کا حق نہیں ہے۔ دین اگر میراثیوں سے سیکھو گے، دین اگر نوٹنکی بازوں سے سیکھو گے، دین اگر ان لوگوں سے سیکھو گے جن کو حدیث کی سند کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ حدیث کی اقسام کتنی ہے، حدیث کی سند کو ڈیفائن کیسے کیا جائے گا۔ قرآن کی تفسیر ایک چیز ہے، میرے پاس 36 تفاسیر پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، اور میں یہ کہوں کہ بس میں نے وہ پڑھ لی ہے، میں نے ابن ہشام کو پڑھ لیا، میں نے ڈاکٹر اسحاق کو پڑھ لیا، میں نے بزاوی کو پڑھ لیا، اس کے بعد میں نے تفہیم القرآن کو پڑھ لیا، میں نے ابن کثیر کو پڑھ لیا، میں نے تمام تفسیروں کو وہ پڑھ لیا، میں نے مولانا اشرف علی تھانوی کو، اب میں نا ان کا ایک مربع بنا لوں، ایک نیا ذخیرہ بنا کے نا میں اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا دوں، بات ختم ہو گئی۔ مدرسے کی میں نے شکل نہیں دیکھی، مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے۔ قرآن میں ایک لفظ کے ایک جگہ معنی اور ہے، دوسری جگہ معنی اور ہیں۔ بچپن سے آپ لوگ بھی سنتے آئے ہوں گے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، یہی ترجمہ سنیں۔ اور نحنو سے مراد کیا سنیں؟ اللہ انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ایسا ہی ہے نا۔ میرا ایک سوال ہے، اللہ تو اپنا تعارف کیا کراتا ہے؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ وہ اللہ ایک ہے۔ کیا کہا؟ اللہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، واحد کس کو بولتے ہیں؟ ایک۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، یہ اللہ اپنا تعارف کراتا آ رہا ہے۔ تو نحنو تو عربی میں جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ بہت سارے بیٹھے ہیں، ہم کوئی بات کریں گے تو بیان جائے گا، میں اکیلا بات کر رہا ہوں تو میں کیا کہوں گا؟ انا، میں، احد واحد، میں ایک ہوں۔ ہم سارے جو بیٹھے ہیں یہاں مجلس میں تو ہم لوگ کیا ہوں گے؟ نحنو، ہم لوگ۔ تو کیا اللہ بڑھ گئے؟ معاذ اللہ اللہ بڑھ گئے؟ تو پھر مجھے یہ بتاؤ، وہ جو ہر دوسرا بندہ اٹھ کے مفسر قرآن بن کر وہ بات کر رہا ہے کہ دین میں سکھا رہا ہوں، جب دین اس طرح کے لوگوں میں چلا جائے گا تو پھر اس طرح کے واقعات ہوں گے۔ اور اس کی روک تھام کیا ہے؟ اس کی روک تھام یہ ہے کہ جیسے آپ اپنی اولاد کے بارے میں، ان کے فیوچر کے بارے میں، آپ اپنے بارے میں صحیح اور غلط کو ڈیفائن کرتے ہیں، آپ جج کرتے ہیں کہ میرے بچے کے لیے یہ اکیڈمی بہتر ہے یا نہیں ہے، میرے بچے کے لیے یہ ٹیچر بہتر ہے یا نہیں ہے، میرے بچے کے لیے یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی بہتر ہے یا نہیں ہے، میرے بچے کے لیے یہ پروفیشن ہے بہتر یا نہیں ہے، میرے بچے کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ بہتر ہے یا نہیں ہے۔ آپ اپنے لیے ڈاکٹر سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، کرتے ہیں نا۔ تو دین کے معاملات میں، دین جو اصل چیز ہے جس کی بنیاد پر آپ کی آگے کی زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ جس کی بنیاد پر دنیا میں اعمال تو کرنے نہیں ہے۔ ہم نے تو سوری ٹو سے، انتہائی معذرت کے ساتھ، مولویوں نے یا تو اللہ کو تھانے دار بنا کے ڈرا ڈرا کے لوگوں کو دین سے ایسے ڈرایا ہوا جس کی کوئی انتہا نہیں، یا لالچ دے دے کے وہ 72 حوریں، بہتی شرابیں، بہتے دودھ، بہتی، میں ان کا انکار نہیں کر رہا، میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اصل مفہوم اور ہے۔ یا دین کو لالچ دے کر
کہ 72 حوریں ایسی ہوں گی وہ تھوک پھینکے سمندر میٹھا. ٹھیک ہے, پتہ نہیں ہمارے اسکالر وہاں پر بیٹھ کے لوگوں کی شہوت کو بڑھا رہے ہوتے ہیں یا ان کا ٹیسٹنگ وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں مرد کتنے ہیں نہ مرد کتنے ہیں اس میں. وہ حور تھوک پھینکے تو سارے سمندر میٹھے ہو جائیں, ناخن دکھائے تو سورج اندھا ہو جائے. وہ 72 حوریں انتظار کر رہی ہوں گی میرا ماہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں جو گل کھلائے ہیں نبی ہمیں وہ مل گیا جو شفاعت کرے گا تو میں بخشا جاؤں گا. اللہ معاف کرنے والا الرحمن الرحیم ہے, وہ وعدہ کر چکا ہے. پوچھ گچھ تو ہونی نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی. اور اگر پوچھ گچھ پر آ گیا تو پھر مولوی نے دوسرا طریقہ کیا اختیار کرنا ہے؟ مولوی نے کہنا لے اللہ سے بڑا تھانے دار کوئی نہیں ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اللہ سے بڑا پکڑ والا کوئی نہیں ہے, اللہ سے بڑا جبار کوئی نہیں ہے, اللہ سے بڑا قہار کوئی نہیں ہے. فرشتوں نے کھتی سے پکڑنا ہے, گربان سے پکڑنا ہے, سننا نہیں ہے, فٹ بال کی طرح کک مار کے جہنم میں پھینک دینا. یہ دین ہے یا دین کو مذاق بنا دی ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کا دین نہیں ہے, یہ صحابہ کا دین نہیں ہے. صحابہ کا دین یہ تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی کو عبادت کی ترغیب نہیں دی. صحابہ میں خود ذوق عبادت تھا. احادیث منقول ہے, صحابہ جنت کے شوق کے لیے, جنت کے حصول کے لیے عبادت نہیں کرتے تھے. صحابہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے تھے. صحابہ کا مقصود اللہ کی رضا ہوتی تھی, ورنہ جنت تو ان کی دنیا میں تھی. بڑے بڑے تاجر بھی تھے صحابہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے, حضرت عثمان غنی جیسے, سیدنا ابو بکر صدیق رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسے صحابہ, کہ جن کے دولت کے خزانے جو آپ کے آج کے ٹریلینئرز ہیں ان کے برابر ہیں. صحابہ میں جو ذوق عبادت تھا یا شوق عبادت تھا, انہوں نے انفاق فی سبیل اللہ سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیوں کر دیا تھا؟ جسٹ اللہ کی رضا کے لیے. اور جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, یہ میں ڈیفائن کر رہا ہوں فی سبیل اللہ, اللہ کا راستہ کیا ہے یہ میں وہ ڈیفائن کر رہا ہوں, جن کو مدنی کریم خاتم النبیین عرب کے چاند نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں کہہ دیا تھا کہ یہ جنتی ہیں. ان لوگوں پہ اتنی ازمائش. جنت جن کی غلام ہو, جنت جن کے اشاروں پر ہو, میں آل رسول کی بات کر رہا ہوں. ان لوگوں نے 72 لاشیں قربان کر دیے. کیا ان کا مقصد صرف جنت اور وہ 72 عورتیں تھیں؟ وہ جن کے لیے جنت بنی, اور جن کی ماں جنت کی سردار عورتوں میں, کیا اس کو جنت کی لالچ تھی؟ صرف اللہ کی رضا مقصود تھی. کیا آپ نے وہ نہیں یہ چیزیں نہیں پڑھی ہوں گی؟ مولوی یہ نہیں بتائے گا تمہیں کہ جس وقت امام اصغر کے گلے میں تیر پار ہوا تو حضرت حسین نے یوں چلو بھرا خون کا, یوں چلو بھر کر یوں دیکھا آسمان کی طرف اور یوں پکار کر کہا, اے اللہ اگر تو راضی ہے تو اللہ میں بھی راضی, اللہ جیسے تیری مرضی. اب یہاں پر یہ درس دیا جا رہا تھا آنے والی امت کو کہ یہ اللہ کا راستہ ہے. یہ مولویوں والا, یہ پیر فقیروں, یہ ناچ گانے مجرے ڈانس عرس اور یہ مزاروں والا کہ مرید جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا گیا اور پیر صاحب جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتے گئے, اور پیر صاحب کو قرآن حدیث کسی چیز کا معلوم نہیں, شریعت کا پاس نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, یہ نہیں پاس. اور مولوی صاحب نے, اگر کسی مولوی نے میرے جیسے ادنا دین کے طالب علم نے اٹھ کے سیدھی بات کر دی تو بڑے بڑے جو مگرمچھ ہوں گے, بڑے بڑے جن کی منوپلیز دین پہ قائم ہوئی ہیں, جنہوں نے بڑی بڑی مسجدیں سنبھال رکھی ہیں, انہوں نے کیا کرنا ہے؟ سیدھا کفر کا فتویٰ لگا دینا ہے اور کیا کہنا ہے؟ اس بندے کو سننا نہیں ہے. کیوں؟ یہ تو ہماری روزی روٹی پہ لات مار رہا ہے بھائی, یہ تو لوگوں کو سیدھی راہ بتا رہے. او بھائی قرآن کو پڑھو, قرآن کو سیکھو, تدبر اور تفکر تم خود کرو. قرآن مولوی کی کتاب نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
قرآن پہ تدبر تفکر خود کرو, سیکھو, دیکھو قرآن کا اسلوب کیا ہے. مولوی کے راستے پہ چلو گے, تمام میں ان علماء کے نام گنوا سکتا ہوں جن کے بچے کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, بڑے بڑے ایچ میں ایلیٹ کلاسز میں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں, لیکن لوگوں کے بچوں کو کہتے ہیں آؤ جہاد کے لیے, آؤ اللہ کے راستے, اپنے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. یہ تو منافقت کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ. آگے ہماری اس آیت میں ہے نا, ان الذین یکتمون, وہ لوگ جو چھپاتے ہیں. یہاں پہ مفسرین نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے, یہ آیت یہود اور نصارہ کے لیے تھی. اور بھائی قرآن کیا یہود اور نصارہ کے لیے نازل ہوا تھا؟ قرآن آپ کے لیے اور میرے لیے نازل ہوا. قرآن مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے, یا یہود اور نصارہ کے لیے نازل ہوا ہے؟ وہ یہود اور نصارہ چھپاتے تھے, اور یہود اور نصارہ چھپا گئے, نبوت کا اعلان ہو چکا, نبی آ چکا, قرآن نازل ہو چکا. وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین کو خود سیکھا نہیں ہے, دین کو مولویوں کو محتاج کر دی. وہ ایک مولوی صاحب تھے نا, وہ دعا کروا رہے تھے, یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما, یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما. وہ ایک میرے جیسا نلائق اور شیطان بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا مولوی صاحب محاذ پہ لڑنے کے لیے آپ نے جانا نہیں ہے, حلوے میں کسی نے بم رکھنا نہیں ہے, تو شہادت کہاں سے ملے گی آپ کو؟ بات تو سیدھی سی ہے نا. وہاں میں نے اپنی اولادوں کو, میں چاہوں گا میرا بچہ اچھے سے اچھے کالج میں جائے, میرا بچہ اچھے سے اچھی یونیورسٹیوں میں جائے, میرے بچے کی کم از کم تنخواہ 2.5-3 لاکھ روپے ہو. میں دوسروں کے بچوں کو کہوں گا عالم بن, مدرسے میں نہیں آتا. میں دوسروں کے بچوں کو کہوں گا جہاد پہ جا, میرا بچہ آکسفورڈ میں پڑھے گا. پیر صاحب کے اپنے ایک گدی نشین کا مجھے بتا دو جس کے بچے پاکستان میں پڑھ رہے ہیں, ایک سجادہ نشین کا مجھے بتا دو جس کے بچے پاکستان میں پڑھے. میرے ملتان کے حضرت سجادہ نشین شاہ محمود قریشی صاحب, ہاں وہ قریشی صاحب, وہ جو لٹیں کاٹتے ہیں کینچی کے ساتھ مرید کرتے ہوئے عورتوں کو, ان کے بچے پاکستان میں پڑھے ہوں. قریشی خاندان ہو گئے, گوریچا خاندان ہو گئے, ٹھیک ہے, یہ باہو فیملی ہو گئی, جھنگ والے. ان کے آباء و اجداد سے مجھے اختلاف نہیں ہے, ان کے آباء و اجداد اللہ والے تھے, اور پیور اللہ والے تھے, جن کی ساری زندگی کی تعلیمات مدنی کریم والی تھی, صحابہ والی تھی, آل رسول والی تھی. میں آنے والی نسلوں سے بات کر رہا ہوں. کسی ایک کا بچہ مجھے بتا دو جو پاکستان میں پڑھا ہو. تو سر میں کیا عرض کر رہا ہوں, کمرشل تو ہو گیا نا. کمرشل کیا کس نے؟ میرا بچہ بھوکا مر رہا ہے, میرا بچہ بیمار ہو تو میرے بچے کو نشتر ہاسپٹل میں یا سول ہاسپٹل میں, وہ جو ایک بیڈ کے اوپر 3 بچے پڑے ہوتے ہیں, چوتھا میرے بچے کو گھسا دیتے ہیں. اور وہاں پیر صاحب کا بچہ, پیر صاحب کے بچے کو دوسرا موشن لگے, وہ باہر گئے بیٹھے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ سیاست دانوں کی وہ چمچے کرچے پلیٹیں پوری وہ کرنے کے لیے وہ ادھر چلے جاتے ہیں لندن. تو پیسہ کس نے دیے؟ عوام کون ہے؟ بیوقوف بنایا کس نے؟ دین کے ڈر سے, اللہ کو تھانے دار معاذ اللہ بنا کر, اور جنت اپنے ہاتھوں میں لے کر بخشش کا ذریعہ میں ہوں, میں سفارش کروں گا, میرا نانا حسین, میرا دادا علی, میرا فلانا, میں پڑ پوتا, میں یہ, میں وہ, میں یہ کہہ کے. جبکہ قرآن کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میں تو کسی کی سفارش نہیں مانوں گا. کیا آپ لوگ اللہ سے مقابلہ کرو گے؟ حسب نسب تو اللہ نے صاف کہہ دیا سورۃ البقرہ میں پہلے پڑھا چکا ہوں. میں اٹھوں, میں کہوں الحمدللہ میرے والد نے آج تک کوئی خلاف شریعت کام نہیں کیا, عالم دین ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کو اللہ سکھایا, لیکن میں اٹھ کے نافرمان بن جاؤں, میرا باپ تو میری سفارش نہیں کر سکتا, باقی مریدوں کی سفارش کیا کرے گا؟ تو میں بھی تو یہی عرض کر رہا ہوں, لیکن ہمارے پیر فقیر تو کہہ رہے ہیں نا, میرا دادا علی, میرا نانا فلانا, میری ماں کا شجرہ فلانے کے ساتھ, میرا فلانے کے ساتھ, جنت میں لے کے جاؤں گا, جنت میں ہم اکٹھے ہوں گے, پاویں پیر صاحب نے فرشتے ترو کے جہنم چھٹی کریں.
بے شک فرشتے پیر صاحب کو جہنم میں پھینک کے کھڑے ہوں، لیکن پیر صاحب نے تو آج دنیا میں کہہ دیا نا کہ میں جنت میں لے کے جاؤں گا. جب قرآن نے آپ کو کہہ دیا، اللہ نے آپ کو کہہ دیا کہ میں کسی کے حق میں سفارش قبول نہیں کروں گا، کسی کی شفاعت ولا يقبل منها شفاعہ، اور کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، نہ کوئی جزیہ نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا. صرف ایک سفارش ہوگی، اور وہ ہوگی آپ کے اعمال، اور وہ ہوگی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی. میں نماز خود نہ پڑھوں، پیر صاحب اے سی میں سو رہے ہیں، مرید باہر انتظار کر رہے ہیں، پیر صاحب نے خود نماز نہیں پڑھی، اور میں کہیں کہ جی پیر صاحب بخشوائیں گے. پیر صاحب کیسے بخشوائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی سفارش ان کی فرمائیں گے جنہوں نے اپنی زندگی ان کی اطاعت والی کی ہوگی، اطاعت والی گزاری ہوگی. اب اس طریقے سے اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہنا شروع کر دیا نا، جیسے احادیث کے الفاظ ہیں، یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، تو پھر امت میں تو قاتل حسین بھی، حسین کے قاتل موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ لوگ موجود ہیں کہ نہیں ہیں جنہوں نے آل رسول کی عزتوں پہ حملے کیے؟ وہ موجود ہیں کہ نہیں؟ کیا ان کی بھی شفاعت کریں گے؟ کیا شراب والے کی بھی وہ شفاعت ہوگی؟ کیا پردہ کرنے والی عورت اور بے پردہ عورت برابر ہو جائے گی؟ کیا زانی مرد اور زانی عورتیں برابر ہو جائیں گی؟ زنا سے بچنے والا بھی برابر، وہ بھی برابر، وہ بھی امتی، وہ بھی امتی، دین پر چلنے والا اور دین کی مخالفت کرنے والا برابر ہو جائیں گے، رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا اور رسول اللہ کے خلاف چلنے والا برابر ہو گئے. تو پھر جب کرائیٹیریا ہے، ہر چیز کا ایک کرائیٹیریا ہے. کیا کرائیٹیریا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، قرآن کہہ رہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان والوں کو مخاطب ہیں، آمنو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، جیسے ڈرنے کا حق ہے. یہ کرائیٹیریا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، یہ کرائیٹیریا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت کی ذات جو کچھ پڑھے ہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جزاک اللہ احسن الجزا. یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم